آج ہم ایک ایسی تحریر پر بات کر رہے ہیں جو استاد اور شاگرد کے بدلتے ہوئے رشتے پر ہمیں آپ کہہ لیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ عنوان ہے کہاں سے لائیں وہ طالب علم۔ جی یہ تحریر ہمیں ماضی میں لے جاتی ہے جہاں مصنف کے مطابق طالب علم استاد کا بے پناہ احترام کرتے تھے، بہت زیادہ۔ یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں استاد کی سواری کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی نظریں جھکا لیتے تھے ماں اور ان کی جوتی کو بھی ایک عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ بالکل، اور اس تحریر کا جو مرکزی خیال ہے نا ہم، وہ یہی ہے کہ علم صرف کتابوں سے نہیں ملتا۔ اچھا، مصنف کا ماننا ہے کہ اس کا تعلق استاد کے ادب، ان کی نگاہ کرم اور ان کی دعا سے بھی جڑا ہوا ہے۔ ہم، وہ کہتے ہیں کہ ماضی میں علم کی پیاس اور استاد کی قدر بہت زیادہ تھی، ہم، جو آج شاید اتنی نظر نہیں آتی۔ صحیح۔ تو ہم آج اسی پر بات کریں گے کہ مصنف کیا مشاہدات پیش کرتے ہیں۔ جی بالکل، اور ان کے دلائل کیا ہیں؟ مصنف ایک اپنا ذاتی واقعہ بھی بتاتے ہیں جس سے یہ بات اور واضح ہوتی ہے۔ اچھا، جی، وہ اپنے جامعہ کے زمانے کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک بار وہ انجانے میں ایک سینئر استاد کی موٹر سائیکل پر بیٹھ گئے اوہ، تو فوراً دوسرے طلبہ نے ٹوکا کہ ارے یہ استاد کی جگہ ہے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ دیکھیں ذرا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ منظر ان پر بہت اثر انداز ہوا۔ اس کے مقابلے میں وہ آج کے دور کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ جی، وہ بتاتی ہیں کہ آج اگر استاد کی کوئی بات ناگوار گزرے ہاں تو فوراً شکایت ہوتی ہے، انتظامیہ کے پاس جایا جاتا ہے۔ بالکل، اور استاد بدلوانے تک کی بات ہوتی ہے۔ جی، اور اگر کامیاب ہو جائے تو اس پہ فخر بھی کیا جاتا ہے، مصنف کے بقول۔ یہ فرق تو واقعی آپ دیکھیں نا بہت بڑا ہے۔ اور مصنف کے نزدیک اس رویے کے جو نتائج ہیں وہ صرف تعلیمی نہیں ہے، ہم، وہ کہیں زیادہ گہرے ہیں۔ اچھا، کس طرح سے؟ ان کا ماننا ہے کہ ایسے طالب علم علم کی جو اصل روح ہے، ہم، اس کی گہرائی، اس کی برکت سے محروم رہ جاتے ہیں، یا اور آخرت دونوں جگہ ناکامی اور آپ کہیں پچھتاوے کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ تو بہت سنگین بات ہے۔ جی، اور وہ اپنی اکیڈمی کے تجربات کا حوالہ دے کر کہتی ہیں کہ کبھی استاد کے دل سے نکلی ہوئی بے ادبی پر جو تکلیف ہوتی ہے جی جی، وہ بھی طالب علم کے نصیب پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ یہ مصنف کی طرف سے استاد کے مقام پر بہت زیادہ زور ہے۔ واقعی یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ اور پھر تحریر میں ماضی کے طالب علموں کی مثالیں بھی ہیں ہاں، وہ بھی بہت دلچسپ ہیں۔ کہ کیسے لوگ علم کے لیے ہزاروں میل کا سفر کرتے تھے، بھوک پیاس برداشت کرتے تھے۔ صرف ایک حدیث سننے یا ایک مسئلہ سمجھنے کے لیے۔ بالکل، جبکہ آج مصنف کہتے ہیں استاد خود موجود ہے، علم گھر کی دہلیز پر ہے تو طالب علم بہانے بناتے ہیں۔ ہاں وقت نہیں ہے، نیند آ رہی ہے، یا بس دل نہیں چاہ رہا۔ جی، اور مصنف اسے صرف سستی نہیں کہتی، وہ اسے علم کی توہین اور ایک طرح کی نحوست قرار دیتی ہیں۔ یعنی علم کی ناقدری۔ بالکل، یہ موازنہ مصنف کے نقطہ نظر کو بہت واضح کرتا ہے کہ علم کے لیے صرف سہولتیں کافی نہیں ہیں۔ صحیح۔ طالب علم کی نیت، اس کی طلب اور سب سے بڑھ کر استاد کا ادب، یہ چیزیں مصنف کے خیال میں کلیدی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو اگر ہم اس تحریر کا خلاصہ کریں تو لب لباب یہی نکلتا ہے کہ ادب وہ پہلی سیڑھی ہے علم کی منزل کی، جی ہاں، اور استاد وہ دروازہ ہے جہاں سے حکمت ملتی ہے۔ مصنف نے وہ مصرع بھی استعمال کیا ہے، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ بہت خوبصورت۔ پیغام صاف ہے کہ اگر علم اور کامیابی چاہیے تو مصنف کے مطابق جھکنا سیکھنا ہوگا، استاد کا احترام کرنا ہوگا۔ بالکل، تحریر تعلیمی نظام میں ادب کی اہمیت کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت پر زور دیتی ہے۔ صحیح۔ اور یہ تحریر آپ دیکھیں ایک اہم سوال بھی چھوڑ جاتی ہے غور و فکر کے لیے۔ وہ کیا؟ مصنف کے نقطہ نظر سے جب استاد اور شاگرد کے بیچ یہ ادب کا رشتہ کمزور ہوتا ہے تو صرف ڈگری یا مہارت کے علاوہ اصل میں کیا چیز ضائع ہو جاتی ہے؟ یہ گہرا سوال ہے۔ وہ کون سی محرومی ہے جسے مصنف علم کی بے برکتی، دنیاوی بے چینی اور شاید اخروی حسرت سے بھی تعبیر کر رہی ہیں؟ یہ ایک نکتہ ہے